میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو معاشی استحکام آہستہ آہستہ آ رہا ہے، پچھلے ایک سال کی شبانہ روز محنت سے اور اس سے پیچھے جو انٹرم گورنمنٹ تھی، یہ آج اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے۔ یہ آپ کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن کا ثمر ہے۔ یہ نتیجہ ہے ٹیم ورک کا، ٹیم پاکستان، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، ایسا ہی ٹیم ورک اگر رہا تو پاکستان جو ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستانیت جو ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ کسی عہدے پر ہیں تو پھر تو جناب سب ٹھیک ہے، اگر عہدے پہ نہیں تو آپ پھر پاکستان کے خلاف سازشیں کر دیں۔ مجھے بتائیں، جب محترمہ بے نظیر کو شہید کیا گیا تو سندھ سے کیا نعرہ لگا تھا؟ پاکستان کھپے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو لوگ وطن کی خاطر اپنا خون دیتے ہیں، وطن کی خاطر وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے خلاف ہرزہ سرائی اس سے بڑا کوئی اور کبھی جرم ہو نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، اور ان کے خلاف اس طرح کی، چاہے وہ برطانیہ سے بیٹھ کے یا کسی اور ملک سے بیٹھ کے زہر اگلا جائے، یہ میرا آپ کو آج میرا انتہائی مودبانہ طریقے سے پیغام ہے۔ بڑی آپ کو عاجزی سے درخواست ہے کہ ان کا آپ ایک مہذب مگر بڑے مؤثر طریقے سے ان کا مقابلہ کریں، ان کا جواب دیں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ عظیم پاکستانی ہیں۔ کسی کو گالی سے جواب دینا وہ کوئی مہذب بات نہیں، لیکن کوئی گالی دے اس کا مؤثر جواب حقائق سے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور کوئی حکمت کی بات ہو نہیں سکتی۔ آج مجھ سے آپ یہ وعدہ کریں کہ جہاں جہاں پر آپ موجود ہیں، جہاں جہاں پر آپ موجود ہیں، وہاں پر آپ ان پاکستان دشمنوں کا اس طرح مقابلہ کرتے ہیں جس طرح پاکستانی فوج ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ کے ہاتھ میں قلم کی تلوار ہے۔ تو آج آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ یہ کریں گے۔ بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے کاز کے لیے اور غزہ کے لیے جس طریقے سے اس ناچیز نے اور اس حکومت نے پاکستان کے کروڑوں عوام کی جذبات کی عکاسی کی ہے، وہ الحمدللہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور کچھ بھی حالات ہوں، پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ جب تک کشمیریوں کا ان کا حق نہیں ملتا، ہم انشاءاللہ پوری طرح کشمیریوں کی سفارتی مدد کریں گے، سیاسی مدد کریں گے، ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے غزہ میں جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے غزہ میں، اور 50,000 ہمارے مسلمان بھائی اور بہن شہید کر دیے گئے ہیں، اور آج بھی وہاں پر سیز فائر کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ماضی میں خود انہوں نے IMF سے پروگرام کیا، خود اس پروگرام کو توڑا، پاکستان کی شہرت کو انہوں نے دھچکا پہنچایا، اور پھر اپنی سیاست کے لیے، ریاست کو تباہ کرنے کے لیے وہ آخری حد تک چلے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اس ماضی کے فحش غلطی سے سبق سیکھنا ہے اور ہمیں اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ کے جو بے شمار جو مطالبات ہیں، ان میں ایک مطالبہ، اس کا میں فی الفور ابھی اعلان کر رہا ہوں۔ اسلام آباد میں سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ان کے مقدمات کے جلد سے جلد فیصلے کرانے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کر دی گئی ہیں۔ پنجاب میں بھی ایسی عدالتیں قائم کرنے کا عمل جاری ہے، اور اس سلسلے میں پنجاب میں
قانون سازی بھی ہو چکی ہے اور باقی صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان کے سر 10 دن کے اندر کریں گے. چیف منسٹر نواب صاحب نے کہا کہ میں فی الفور کروں گا وہاں پر بلوچستان میں انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے صوبہ سندھ اور کے پی میں بھی انشاءاللہ میں ان کے وزراء اعلیٰ سے درخواست کروں گا کہ انشاءاللہ اس کو بھی فی الفور کریں گے. ویڈیو لنک کے ذریعے متعلقہ ہمارے جو فورن مشنز ہیں وہاں پر یعنی جو ایویڈنس ہے یعنی شواہد کی ای ریکارڈنگ کی سہولت آپ کو بہت جلد دی جائے گی انشاءاللہ تاکہ آپ کو پاکستان نہ آنا پڑے اور مقدمات کی ای فائلنگ کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے اور یہ کام انشاءاللہ 90 دن کے اندر مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. کل نائب وزیر اعظم سے گفتگو ہو رہی تھی تو مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے نادرہ نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ کام 30 جون کو مکمل کر دیں گے مگر میں 30 جولائی دینا چاہتا ہوں، 1 مہینہ اور آگے. میں نے کہا کہ آپ ڈار صاحب 1 مہینہ آگے نہ دیں، 1 مہینہ کم کریں. یہ عظیم پاکستانی ہیں، ان کو ہم فی الفور سہولت دیں ان کو ہم نے. تو ڈار صاحب نے کہا کہ اچھا میں بات کرتا ہوں تو ان کو 90 دن میں 60 دنوں میں ہم کو مکمل کر کے دیں، 60 ڈیز میں کر کے دیں گے آپ کو انشاءاللہ. اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف فکٹیشیس لیٹیگیشن کو روکنے کے لیے سول کوڈ کے طریقہ کار میں ترمیم فی الفور کریں گے. ڈیفینڈنٹ کو عدالت کی اجازت کے بعد دفاع کا حق حاصل ہوگا. اور تعلیم، آپ کے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے چند اعلانات ہیں. تمام وفاقی چارٹر یونیورسٹیوں میں سمندر پار پاکستانیوں کے بچوں کے لیے 10,000 سیٹوں میں 5% کوٹا آپ کے لیے فکس کیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے وفاق میں ڈگری دینے والے اداروں میں 10,000 سیٹیں ہیں وہاں پر وفاق کے اندر جو ڈگری ایوارڈ کرتی ہیں. 10,000 سیٹوں میں 5% کوٹا آپ کے بچوں کے لیے مختص کیا جا رہا ہے. سمندر پار پاکستانیوں کے بچوں کے لیے میڈیکل کالجوں میں 15% کوٹا رکھا جا رہا ہے، 15%. اس فیصلے سے 3,000 بچے اور بچیوں کو میڈیکل کالجز میں پاکستان میں داخلہ مل سکے گا انشاءاللہ. FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو اوورسیز پاکستانیوں کو کاروباری لین دین اور بینک کے معاملات میں آپ سب کو فائلرز کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس سے آپ کو ٹیکس ادائیگی میں بڑا ریلیف ملے گا انشاءاللہ. نیفٹیک جو کہ پاکستان میں ہنر دینے کا وفاقی ادارہ ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے 5,000 بچوں کو ہنر مندی کے کورسز کروائے گا انشاءاللہ، 5,000 آپ کے بچوں کے لیے. اس وقت سمندر پار پاکستانیوں کے لیے سرکاری ملازمتوں میں 5 سال تک کی چھوٹ موجود ہے. اس وقت میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی خواتین کے لیے جو پاکستان میں سرکاری جاب حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے جو ایج کی ایگزمپشن جو ہے وہ 5 سال سے بڑھا کر 7 سال کی جا رہی ہے تاکہ ہماری بچیوں کو آسانی پیش ہو سکے.